إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم حاضرین و سامعین، ہم میں سے ہر شخص جو سنجیدہ زندگی گزار رہا ہے اور حالات پر اس کی نظر ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، یہ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں انتہائی تاریک دور کہلائے گا۔ یہ دور ایسا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرف ظلم ہے، ستم ہے، سفاکیت ہے، بربریت ہے، قتل و خونریزی کا بازار گرم ہے، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو۔ انسانی خون کا پیاسا بنا ہوا ہے اور ایک دوسرے پر ظلم روا رکھا ہوا ہے۔ اس میں کسی کو کوئی انکار نہیں، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں، یہاں تک کہ قتل کرنے والے کو پتہ نہیں کیوں قتل کر رہا ہے، اور قتل ہونے والے کو بھی معلوم نہیں کیوں قتل ہو رہا ہے۔ کل تک ایک استاد، ایک محدث جب حدیث پڑھاتا تھا اور حدیث پڑھاتے ہوئے، درس دیتے ہوئے کہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دور آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسا ہوگا۔ وہ ساری چیزیں آج حقیقت بن کر ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔
ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ اس میں حرج کی کثرت ہوگی, حرج عام ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی حرج کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا حرج کا مطلب یہ ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ قتل عام ہوگا, انسان کا خون بہاتا چلا جائے گا, درندگی ہوگی, فساد ہوگا, ظلم ہوگا, ستم ہوگا, سفاکیت ہوگی, بربریت ہوگی. ایسا دور آئے گا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل عام کہا کہ ہوگا, ایسا دور آئے گا. اور آج وہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ قومیں تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا کہ نہیں, تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی, تم بہت زیادہ رہو گے, لیکن تمہاری حیثیت خس و خاشاک کی ہو جائے گی, کچرے کی ہو جائے گی, تمہاری کوئی اہمیت نہیں رہے گی. تمہارا جو روب ہوگا, دبدبا ہوگا, تمہاری جو ہیبت ہوگی لوگوں کے دلوں پر, وہ ہیبت نکل جائے گی, وہ روب ختم ہو جائے گا. ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. پوچھا اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت. تمہارے اندر دنیا سے محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی. تم بس دنیا 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 کرتے رہو گے, سو گے تو دنیا, بیدار رہو گے تو دنیا, جاگو گے تو دنیا, بات کرو گے تو دنیا, خواب دیکھو گے تو دنیا, بس صرف دنیا 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 تمہاری زندگی کا مطمح نظر, مقصود نظر بن جائے گا اور تمہیں موت سے نفرت ہونے لگے گی, تم موت سے گھبرانے لگو گے, بس دنیا تمہارے لیے سب کچھ ہو کر رہ جائے گی. یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو میرے بھائیو, ملک کی جو صورتحال ہے, چاہے وہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں وہ حرف بحرف صادق نظر آ رہی ہیں. میرے بھائیو, آج یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارے مسائل کیوں ہیں؟ یہ حالات ایسے کیوں بنے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت سارے ذمہ دار ہو سکتے ہیں, لیکن شرعی نقطہ نظر سے اگر ہم ہوش کے ناخن لے کے دیکھیں, کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کے, تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے اصل ذمہ دار, اس کے اصل مجرم ہم خود مسلمان ہیں. ہم خود مسلمان ہیں. ہمارے اپنے گناہ ہیں, ہماری اپنی معصیتیں ہیں, ہماری اپنی رب ذوالجلال سے بغاوتیں ہیں جو ہمیں اس موڑ پر لا کر کھڑا کر چکی ہیں. شرک کرنے والے ہم, بدعت کرنے والے ہم, زنا کرنے والے ہم, چوری کرنے والے ہم, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہم, لڑکیوں کو میراث میں حصہ نہ دینے والے ہم. میرے بھائیوں, ایسی برائیاں آج ہمارے سماج و معاشرے میں داخل ہے. کس پر تبصرہ کریں, کس پر بات کریں؟ شاعر نے کہا ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی, ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی, درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. میرے بھائیوں, یہ حالات ہیں ہمارے, ہم اس کے اصل ذمہ دار ہیں. میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ سیکون فی ثقیف کذاب و مبیر, کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا, جھوٹا پیدا ہوگا, اور ایک مبیر پیدا ہوگا, یعنی صفاق اور قاتل پیدا ہوگا. شراح حدیث نے, شارحین حدیث نے کذاب کی شرح کرتے ہوئے لکھا اس سے مراد مختار بن ابو عبید الثقفی ہے, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, جو کذاب ٹھہرا, جھوٹا ٹھہرا. اور مبیر سے مراد کہا قاتل صفاق کون تھا؟ کہتے اس سے مراد حجاج بن یوسف الثقفی تھا, جس نے قتل عام کیا, انسانی خون بہایا. اللہ اکبر. جب وہ قتل عام کر رہا تھا, سر قلم کر رہا تھا, انسانی خون بہا رہا تھا, اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جب قتل عام ہو رہا تھا, اس وقت کے سنجیدہ مسلمان امام حسن
حسن بصری رحمہ کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں ہم کیا کریں، حجاج نے تو ناک میں دم کر دیا ہے، حالات بس سے بدتر ہو رہے ہیں۔ اس وقت حجاج بن یوسف الثقفی کی بات سن کر، مسلمانوں کی بات سن کر، اس کے حوالے سے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم حجاج کا رونا لے کر آئے ہو، تمہیں رونے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہیں شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم خود اس کے ذمہ دار ہو، تم نے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کرتوتوں کے ذریعے حجاج کو خود بلایا ہے، حجاج کو تم نے خود دعوت دی ہے۔ کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کے سبب آیا ہے، حجاج ہمارے معصیتوں کے سبب آیا ہے جو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہمارے جو حالات بگڑ رہے ہیں، جو ماحول بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس کے اصل مجرم، اس کے اصل ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو کچھ مسائل پیش آتے ہیں، جو کچھ مشکلات آتی ہیں، اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم خود اس کے ذمہ دار ہو، تم خود اس کے ذمہ دار ہو، تمہارے گناہ ہیں جو ایسے ماحول پیدا کرتے ہیں۔ رب کہتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ارے تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے، اللہ اکبر، تمہارا رب تو اتنا بڑا رحمان ہے کہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ تم اتنے گناہ کرتے ہو کہ تم توبہ بھی نہیں کرتے ہو، معافی بھی نہیں مانتے ہو، لیکن تمہارا رب وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بغیر توبہ کیے، بغیر معافی مانگے تمہارے ایسے کئی گناہ کو اللہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ چند گناہوں پہ جب گرفت کرتا ہے، بعض گناہوں پہ جب پکڑ کرتا ہے تو ایسے حالات بدلتے ہیں، ایسے حالات بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد ہے نا آپ کو جنگ احد کا وہ واقعہ، جب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہونے سے پہلے 50 صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ جبل رمات پر تمہاری ذمہ داری ہے، تم اگر دیکھو ہمارے جسم کو چیل کوے نوچ رہے ہیں تب بھی تم 50 کے 50 یہاں سے ہٹنا نہیں، ہلنا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت تاکید تھی، وہ پہاڑ کی پہاڑ پر تھے صحابہ کرام، یہاں میدان جنگ میں صحابہ کرام لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے ان کو کامیابی مل گئی، جیت حاصل ہو گئی، اور دیکھتے دیکھتے دشمن بھاگنے لگا۔ اب جو مال غنیمت تھا وہ صحابہ کرام حاصل کرنے لگے۔ یہاں 50 صحابہ کرام جو جبل رمات پر تھے، انہوں نے دیکھا ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، لوگ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، چلو ہم بھی چل کر مال حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ہمیں یہاں سے ہٹنے سے، یہاں سے مت ہٹو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، دیکھو ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، اب لوگ مار لے رہے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں، اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ 50 صحابہ کرام جو جبل رمات پر تھے وہ وہاں سے نکل کر میدان جنگ میں آ گئے جہاں مال غنیمت حاصل کیا جا رہا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ خالد بن ولید جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، پیچھے کی طرف سے کئی بار حملہ کرنے کی کوشش کر چکے تھے، یہی جبل رمات پر کھڑے رہنے والے 50 تیر انداز لوگوں نے مار کر بھگایا تھا، لیکن اب چونکہ وہ پٹا خالی ہو چکا تھا، خالد بن ولید اپنی جنگی مہارت کو سامنے رکھتے ہوئے پیچھے سے پلٹ کر آئے اور صحابہ کرام مسلمان مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید ایک دستہ، ایک لشکر لے کر آ کر ایسا پلٹوار کیا کہ صحابہ حیران رہ گئے، پریشان رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے منظر بدل گیا، جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ جیتی ہوئی جنگ لمحوں میں میرے بھائی ہار میں تبدیل ہو گئی۔ کیوں ایسا ہوا؟
कौन इसका जिम्मेदार? मालूम है आपको प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी मुखालफत की वजह से हुआ। अल्लाह के नबी ने कहा था यहां से हटना नहीं, उसकी वजह से नबी की मौजूदगी में जीती हुई जंग हार में तब्दील हो गई। और आज हम और आप सुबह से शाम तक न जाने कितनी मुखालफत करते हैं सुन्नत की, न जाने कितनी मुखालफत करते हैं प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की। तो हालात बिगड़ेंगे नहीं, हालात बदलेंगे नहीं, हालात नागुफ्ता होंगे नहीं, होंगे जरूर होंगे। और ये अल्लाह ताला का कानून है। अल्लाह की सरजमीन पर जब मासियतें बढ़ती हैं, बगावतें होती हैं, तो अल्लाह ताला सजाएं भी देता है। और सजाएं भी अल्लाह कैसी कैसी देता है। अल्लाह ने कहा कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम। याद रखो ऐ नबी, आप कह दो दुनिया वालों से, वो रब्बे जुल जलाल इस बात पर कादिर है, वो तुम्हारे ऊपर से भी अजाब भेज के तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारे पैरों के नीचे से भी अजाब भेजेगा। और पैरों के नीचे से आने वाला अजाब, जमीन हिलेगी, एक झटका आएगा, जलजला आएगा, जमीन चंद लम्हों में हिलेगी। और देखते ही देखते बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस हो जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अभी हमने देखा पिछले दिनों तुर्की का एक जलजला और सिलसिलावार जलजला आ रहा है। हालात ये बता रहे हैं, लोगों की खबरें ये आ रही है सुनने में कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे मुल्क ये सिलसिलावार जलजले का एक दौर चल पड़ा है। मेरे भाई, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे हालात बन रहे हैं, कत्ले आम भी हो रहा है, जमीन फट रही है और अपने अंदर लोगों को दाखिल कर रही है। आखिर क्यों? मेरे भाइयों, शरीयत बताती है कि असल जिम्मेदार उसके हम हैं, हमारा अपना किरदार है, हमारा अपना अमल है। हम क्या चाहते हैं? ऐसे हालात से निमटना चाहते हैं ना, ऐसे मुश्किल दौर से निकलना चाहते हैं ना, अपनी खोई इज्जत को दोबारा हासिल करना चाहते हैं ना, अपने खोए हुए वकार को दोबारा पाना चाहते हैं, तो कैसे मिलेगी ये इज्जत, कैसे मिलेगा खोया हुआ वकार? आइए प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को सुनते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐ लोगों, देखो एक दौर ऐसा आएगा, तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम पर जालिम लोग मुसल्लत हो जाएंगे, तुम पर जुल्म होगा। और ये उस वक्त तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, यहां तक कि तुम अपने दीन की तरफ पलट आओ। जब तक तुम इस्लाम की तरफ पलट कर नहीं आओगे, तब तक ये चलता रहेगा। यानी ये हमें पैगाम मिला कि इस्लामी तालीमात की तरफ आ जाओ, इस्लाम पर अमल करने वाले बन जाओ। मेरे भाइयों, हम ये मगरबी तहजीब, जाहिरी चमक दमक में, ये दुनिया की रंगीनियों, दिल फरेबियों में हमने अपने इस्लाम को न जाने कहां कितने पीछे छोड़ दिया है। आज इस्लाम हमसे रुखसत हो चुका है। अगर चाहते हो दोबारा खोई हुई इज्जत हासिल हो, तो अपने दीन की तरफ पलट आओ, इस्लाम की तरफ रुजू हो जाओ। और यही वो इस्लाम है जो तुम्हें अपनी इज्जत दिलाएगा, तुम्हें वकार अता करेगा। याद है ना आपको वाकया, जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुल्क शाम जा रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ जाती है। अल बिदाया वन निहाया में इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने बड़े तफसील से लिखा है, जब नदी पड़ती है, उमर बिन खत्ताब हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मुसलमानों के खलीफा हैं, सादगी देखो, आजिज़ी देखो, पैर में जो जूता पहना हुआ है उन्होंने वो निकाला, अपने कंधे पर रखा और बड़ी आजिज़ी के साथ नदी में उतर कर अपने कंधे पर जूता लटका कर चलने लगे। अबू उबैदा बिन जर्राह ने जब ये मंजर देखा, उनसे रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, आप जिस हालत में अभी चल रहे हो, अगर ये शहर वाले जहां हम जा रहे हैं, अगर ये शहर वाले आपको इस हालत में देख लेंगे, आपका रोब कम हो जाएगा, आपका दबदबा
مرتبہ کم ہو جائے گا, آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ امیر المومنین کہتے ہیں او لو یقول ذا غیرک یا ابا عبیدہ, اللہ کی قسم ہے اے ابو عبیدہ, یہ جملہ جو تم نے ابھی کہا ہے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں, تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں, لیکن یہ جملہ جو تم نے ابھی کہا ہے, یہ جملہ اگر کسی اور نے کہا ہوتا جعلتہ نکالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسے ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ سزا درس عبرت بن جاتی, نصیحت بن جاتی. کہا ابو عبیدہ کیا کہنا چاہتے ہو تم کہ ہمیں عزت اس سے ملی ہے؟ سنو. اللہ اکبر. عمر بن خطاب نے تاریخی جملہ کہا, اے ابو عبیدہ سنو, انا کنا ذل قوم. ابو عبیدہ ہم تو ذلیل تھے, ہم تو رسوا تھے, ہم تو حقیر تھے, ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی سماج و معاشرے میں. اگر ہم اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں, یعنی ہم تو ایسے تھے کہ اپنی پیدا ہونے والی معصوم سی بچی کو بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ہماری کوئی عزت نہیں تھی, کوئی وقار نہیں تھا ابو عبیدہ. لیکن جانتے ہو کیا ہوا؟ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ, اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے. اور اے ابو عبیدہ سنو, جو کوئی اسلام چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا, اللہ اسے ذلیل کر دے گا. آج ہم نے اسلام کو تلاش کیا کہاں؟ ماڈرن کلچر میں, مغربی تہذیب میں, فیشن پرستی میں, دنیا پرستی میں. نیا دور آ گیا ہے نا, اب ہم کہاں پرانے اسلام میں جائیں گے؟ نئی سوچ ہے, نئے لوگ ہیں, نیا انداز چاہیے, نیا اسلام چاہیے. نعوذ باللہ. یاد رکھو یہ بہت بڑی ہلاکت ہے, بہت بڑی بربادی اور تباہی ہے. اسی وجہ سے آج اتنا بڑا معاملہ انتشار کا ہے میرے بھائیوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آئیے اسلام کی طرف, خالص اسلام کی طرف آ جائیے. اسلام کی طرف آؤ گے انشاءاللہ عزت ملے گی, وقار ملے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان حالات میں ہم جہاں رہتے ہیں, رہتے ہوئے ہمیں جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے, لوگوں کے دلوں کو پہ دستک دینا ہے, لوگوں کو جیتنا ہے اپنے اخلاق و کردار سے. میرے بھائیوں, اپنی ذات سے, اپنے ہاتھ سے, اپنی شخصیت سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. محبتوں کا پیغام عام کرو, شفقت کا, نرمی کا, میا کا, اسے عام کرنے کی ضرورت ہے. آج دنیا محبت کی بھوکی ہے, آج دنیا اخلاق کی بھوکی ہے, آج دنیا کو اچھے کیریکٹر کی ضرورت ہے. اور یہ کیریکٹر کون دے گا؟ ہم اور آپ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اخلاق دیا ہے, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. میرے بھائیوں, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. راستے میں ابن دغنہ سے ملاقات ہوتی ہے. ابن دغنہ کون ہے؟ یہ مشرکوں کا سردار ہے, کفار کا سردار ہے. پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا اے ابن دغنہ, یہ مکہ والے مجھے صحیح طریقے سے میرے رب کی بندگی کرنے نہیں دے رہے, سوچتا ہوں مکہ چھوڑ کر کسی اور شہر چلتے ہیں جہاں سکون سے میرے رب کی بندگی کر سکوں گا, اس لیے مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس نے کیا کہا ابن دغنہ نے؟ یہ جملہ ہم سب کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. ابن دغنہ جو کافروں کے میں سے ہے, مشرکین کے سرداروں میں سے ایک ہے, وہ کہتا ہے اے ابو بکر, مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. اے ابو بکر, تم جیسا انسان ہمارے اس شہر سے نہ تو خود جا سکتا ہے نہ اس
سے کوئی نکال سکتا ہے۔ مطلب اے ابو بکر، تم جیسے انسان کا ہمارے شہر میں رہنا ہمارے لیے عزت کی بات ہے، تمہارا ہمارے شہر میں رہنا ہمارے لیے باعث شرف ہے، ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ تم نہیں جا سکتے مکہ چھوڑ کر، چلو واپس، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ کون تھا؟ مشرک کافر تھا جو ابو بکر کے اخلاق سے، کیریکٹر سے اتنا متاثر ہوا کہ واپس لے کر گیا۔ بعد میں جو ہوا ہوا، لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا اخلاق ابو بکر نے پیش کیا کہ ایک مشرک، ایک کافر، وہ ابو بکر کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے ان کو واپس اپنے گھر لے کر آیا۔ اور میرے بھائیوں، میں اس کی روشنی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمارے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ ہم جہاں رہیں، جس محلے میں رہیں، جس گلی میں رہیں، جس شہر میں رہیں، جس ملک میں رہیں، اپنے اخلاق و کردار کو اتنا اعلیٰ بنائے، اتنا اونچا بنائے کہ یہاں رہنے والے لوگ ہم لوگوں سے کہنے لگے، اے مسلمانوں، مثلکم لا یخرج ولا یخرج، اے مسلمانوں، تم تو ایسے لوگ ہو کہ تم خود سے یہاں سے جا نہیں سکتے اور نہ تمہیں کوئی نکال سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم تو ہمارے لیے باعث شرف ہو، اے مسلمانوں، تم تو ہمارے لیے باعث عزت ہو۔ ایسا کہنے لگ جائے، ایسا کردار پیدا کرو کہ انہی میں سے لوگ کھڑے ہوں اور کہیں کہ جو کہتا ہے اسلام دہشت گرد ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ انہی لوگوں میں سے لوگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے جو کہتا ہے مسلمان دہشت گرد ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے اسی کیریکٹر کی، اسی اعلیٰ کردار کی۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت سی ہیں، لیکن میں یہی پیغام جمعہ کے موقع پہ دینا چاہتا تھا کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یقین مانیے ایسے حالات ملک میں کبھی نہیں آئے، اتنے بدتر، اتنے سنگین نہیں آئے، اور ہر آنے والا دن سنگین سے سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ نے جھٹکا دیا، اللہ نے ایک اشارہ دیا، ایک بیماری آ گئی، ایسے حالات آ گئے، ایک ایسا جراثیم دنیا میں اللہ نے چھوڑ دیا جس جراثیم کی حقیقت و ماہیت کو پہچاننے کے لیے آج پوری سائنسی دنیا آج بھی مجبور ہے، سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ ایسے ایک جراثیم کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، پوری دنیا کو روک دیا، پوری دنیا کا معاشی نظام رک سا گیا، ٹھہر سا گیا، سب کو کمروں میں بند کر دیا گیا، گھروں میں جکڑ دیا گیا۔ 2 سال ہم نے لاک ڈاؤن کے گزارے، حالات ایسے بنتے چلے گئے۔ ان سب سے گزر کر کے بھی اگر ہمارے اندر سدھار نہ آئے، ایسے حالات سے گزر کر کے ہم اگر اسلام کی طرف نہ آئے، تو اب ایسے موقع پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر ایسے مسلمانوں کو شاید اسرافیل کا سوری پھونک کر بیدار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اسلام پر قائم دائم رکھے۔ میرے بھائیوں، میں کچھ باتیں اپنی اس گفتگو سے ہٹ کر کچھ کہنا چاہتا ہوں مسجد کے حوالے سے۔ ہم جانتے ہیں کہ مساجد کی تعمیر کرنا یہ شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اللہ نے کہا مساجد کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں، مساجد کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں کو تعمیر کرنے والے، مسجدوں کو بنانے والے، مسجدوں کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے والوں کے سلسلے میں اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، اللہ نے ان کے ایمان کی شہادت دی ہے۔ اور مسجد کی عظمت کے لیے میرے بھائی یہی ایک بات کافی ہے، یہی ایک بات کافی ہے کہ دنیا کی ہر مسجد اللہ کا گھر کہلاتی ہے، دنیا کی ہر مسجد اللہ کا گھر کہلاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ جس جگہ مسجد ہوتی ہے نا، وہاں پر مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے
صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے، یہ وہ صحابہ تھے جو مکہ میں اپنا سب کچھ گنوا کر آئے تھے، لٹا کر آئے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد صحابہ صفر ہو گئے تھے، زیرو ہو گئے تھے۔ مدینے میں کچھ نہیں تھا، نہ دوست و احباب تھے، نہ رشتہ دار تھے، نہ بزنس، نہ تجارت، نہ کاروبار، نہ کوئی پہچان والا۔ مدینہ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینکڑوں مسائل تھے، سینکڑوں چیلنجز تھے۔ ایسے سارے مسائل کے ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا مدینہ آنے کے بعد وہ اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی۔ اور میرے بھائیوں، میں بات کر رہا ہوں ہمارے اپنے مسائل کی، ہمارے زندگی کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں نا، یہ مسائل اسی وقت حل ہوں گے جب ہمارے علاقے میں مسجدیں ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہے مسجد کی عظمت پر بحث کرنے والی ایک آیت ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ یہ آیت جس میں اللہ نے کہا کہ اللہ کا جو گھر ہے اس میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، یہ آیت کہاں ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ آیت سورۃ النور میں ہے، سورہ نور کے اندر ہے۔ اور سورہ نور آپ از اول تاخیر پڑھ جائیے، سورہ نور کا جو مضمون ہے وہ سب معاشی مسائل ہیں، انسانوں کے مسائل کا ذکر ہے سورہ نور میں، سارے مسائل کا ذکر ہے سورہ نور میں۔ اور ان سارے مسائل کو ذکر کر کے درمیان میں اللہ نے مسجد پر بحث کرنے والی آیت کو رکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مسجدیں جہاں ہوں گی وہاں تمہارے سارے مسائل حل ہوں گے، تمہارا جو بھی مسئلہ ہوگا مسجد میں آ کر حل ہوگے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں میں سارے فیصلے کیا کرتے تھے۔ مسجد کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جج تھے، اور جب بھی کوئی سوال آتا تھا اللہ کے نبی مفتی اول تھے، یہی مدرسے لگتے تھے، یہیں پر لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھی، بہت سارے کام ہوتے تھے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں سے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے علاقے ہیں جہاں شہر ہے ماشاءاللہ، وہاں تو صاحب حیثیت و ثروت بڑی محنت کوشش کر کے مسجدیں کھڑی کر دیتے ہیں، لیکن ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں مالی اعتبار سے لوگ کمزور ہیں اور صحیح طریقے سے مسجد کی جگہ بھی نہیں خرید پاتے ہیں اور تعمیر بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسے میں کتنی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے ہم جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی حالات کو سامنے رکھ کر کے ہمارے کچھ نوجوان ساتھیوں نے، کچھ بھائیوں نے بیت السلام فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے، اور اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ پورے ملک سے ہر جگہ جا کر کے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے آپ کے سامنے یہ بات رکھیں کہ دیکھو آپ لوگ جو ہے ہر مہینے نہ جانے کتنے پیسے یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں، ہم صرف بیت السلام فاؤنڈیشن آپ سے صرف ہر مہینے 100 روپے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر آپ مہینے میں صرف 100 روپے اپنے جیب خاص سے، اپنی حلال کمائی سے اگر جمع کرتے ہیں، سال میں 1200 روپے ہوں گے۔ آپ سوچو اگر ہم 50,000 لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں، 1 لاکھ لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو سوچئے کتنی بڑی رقم جمع ہو سکتی ہے اور کتنی آسانی سے مساجد کا کام ہو سکتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے کئی سالوں سے یہ ادارہ قائم ہوا، بہت سارے نشیب و فراز آئے، اس وقت تقریباً 5,500 ممبر الحمدللہ بن چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے لاک ڈاؤن کے بعد تقریباً مہاراشٹر اطراف و اکناف میں 14 مساجد کو مدد کی گئی ہے، کہیں 4 لاکھ، کہیں 3 لاکھ، کہیں 2 لاکھ، کہیں 50,000۔ الحمدللہ اس ادارے سے کافی اچھے انداز میں مدد کی گئی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا 100 روپیہ نہ جانے کتنی مسجدوں کی تعمیر کا سبب بن سکتا ہے، ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے ذمہ دار لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ سے چندہ نہیں چاہیے، بس یہ مطلوب ہے کہ آپ ممبر بن جائیں اور ہر مہینے 100 روپے آپ جو ہے ادارے کو روانہ کریں۔ وہ طریقہ سب سسٹم بنا ہوا ہے، آپ خود بھی ممبر بنیے اور اپنے دوست و احباب کو، گھر والوں کو ممبر بنائیے۔ اگر ایک آدمی یہ سوچ لے میں اپنے ساتھ 5 لوگوں کو ممبر بناؤں گا تو یہ سفر بڑی تیزی سے آگے بڑھے گا اور ہم بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے نا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔
الحمدللہ میرے بھائیوں یہاں مہاراشٹر جمعیت و جماعت کے ذمہ داران ہماری پوری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. حیدرآباد، تلنگانہ، وہاں کی جمعیت و جماعت کے لوگ ہماری پوری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اور یہی نہیں، ممبئی کی جمعیت و جماعت کے ذمہ داران سے ساری گفتگو ہوئی ہے، سب الحمدللہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور سب اس کو سراہ رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا تعاون چاہیے. آپ میں سے ہر شخص اگر کوشش کرے، مہینے کا صرف 100 روپیہ، کوئی زیادہ بڑی رقم نہیں ہے، اگر صرف 100 روپے آپ مہینے کا دیں گے، ممبر بنیں گے، انشاءاللہ بہت بڑا خیر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جن حالات سے گزر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے حالات جو بھی بگڑے ہوئے ہیں، اے اللہ حالات کو تبدیل کرنے کے لیے جو بھی کردار ادا کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، اے اللہ ہمیں وہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.